بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے طواف زیارت، حج کا اہم رکن۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے اور ہر اس صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جس کے پاس حج کے اخراجات اور سفر حج کے عرصہ میں اپنے زیر کفالت لوگوں کے اخراجات کا انتظام ہو۔ حج تکمیل ایمان میں ایک مؤثر اور بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ طواف زیارت حج کا اہم رکن ہے اور فرض ہے۔ اس طواف کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا اور کوئی چیز اس طواف کا بدل نہیں ہو سکتی۔ طواف کرنا ہی ضروری ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو مؤخر فرمایا، یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دے دی 10ویں ذی الحجہ کی رات تک۔ طواف زیارت کا مسنون وقت 10 ذی الحجہ کو رمی، کینکریاں پھینکنا، قربانی اور حلق یا قصر کے بعد ہے۔ طواف زیارت کے لیے سب سے افضل دن 10ویں ذی الحجہ، پھر 11ویں ذی الحجہ، پھر 12ویں ذی الحجہ ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر طواف زیارت نہ کیا تو دم واجب ہو جائے گا اور طواف بھی فرض رہے گا۔ جب تک طواف نہ کر لیا بیوی سے مباشرت حرام ہوگی، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ جن خواتین کو طواف زیارت کے دنوں میں خاص ایام کا عارضہ پیش آ جائے انہیں چاہیے کہ پاک ہونے تک مکہ مکرمہ سے واپس نہ ہوں، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہو کر واپس ہوں۔ اگر ان کی واپسی کی تاریخ مقرر ہو تو اس کو تبدیل کروا لیا جائے۔ عورت اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آ گئی تو اس کا حج نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے شوہر پر حلال ہوگی جب تک واپس جا کر طواف زیارت نہ کر لے۔ طواف کی جگہ بیت اللہ شریف کی چاروں طرف مسجد حرام کے اندر ہے۔ بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر طواف کرے یا دور ہو کر، تاہم بیت اللہ شریف کے قریب طواف کرنا افضل عمل ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اسی جگہ طواف فرماتے تھے۔ اگر بیت اللہ شریف کے قریب طواف کرنے میں دھکم بیل، خواتین کے ساتھ اختلاط، اپنے آپ کو یا طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر بیت اللہ شریف میں دور ہو کر مطاف کے کنارے طواف کرنا چاہیے۔ اگر طواف زیارت کے بعد سعی کرنا ہو تو اس میں رمل بھی کرنا ہوگا، اور اگر احرام نہ کھولا ہو تو استباح بھی کرنا ہوگا، اور اگر حج کی صحیح طواف زیارت سے پہلے کر لی تو طواف زیارت میں رمل اور استباح نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کے 7 چکروں میں سے پہلے 4 چکر فرض اور آخری 3 چکر واجب ہیں۔ اگر کسی نے پہلے 4 چکر پورے کر لیے اور باقی 3 چھوڑ دیے تو فرض ادا ہو جائے گا اور دم دینا واجب ہوگا۔ جس شخص نے تمتع یا قران کیا ہو اس کے لیے 3 چیزوں میں تو ترتیب واجب ہے۔ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹائے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم لازم ہوگا، لیکن ان 3 چیزوں سے الگ ترتیب فارغ ہو کر طواف زیارت کے لیے جانا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان تینوں چیزوں سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوگا، مگر اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں مسنون طریقے سے حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے مناسک کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔